اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان کی 11ویں دن کی دعا جو ہے، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکری الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ماہ رمضان کی 11ویں دن کی دعا پر ہم غور و فکر کرنا ہے آج، کہ اس کا ترجمہ اگر بات کی جائے تو اے اللہ، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے، اس میں گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر جو ہے حرام کر دے اپنی حمایت سے، اے فریادوں کے فریاد رس، یعنی کہ یا غیاث المستغیثین۔ کتنی مختصر اور مفید دعائیں ہیں۔ ہم اور آپ جو ہیں 11ویں دن کی اس دعا میں کیا ربط ہے، معصومین جانتے ہیں۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے معصومین کی اطاعت کرنی ہے، اور بہت فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے ان دعاؤں کو جو ہے ہم نے پڑھنا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ ہم زندہ ہیں، اور ہمارے زمانے میں مفاتیح الجنہ جیسی کتابیں موجود ہیں جس میں دعائیں موجود ہیں۔ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں آج کے دن؟ ہم 3 چیزیں مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے، یعنی کہ پھر سے 3 رزق مانگ رہے ہیں، اور یہ رزق جو آج ہم مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے بہت عجیب سا ہے۔ میں خود بھی حیران ہوں، اور حیران کر دینے والا ہے کہ پروردگار سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ نیکی کو میرے لیے پسندیدہ کر دے، 3 جو چیزیں ہیں، اور گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، غیظ و غضب کو جو ہے مجھ پر حرام کر دے آج کے دن اپنی حمایت سے۔ تو بڑی خوبصورت معرفت کے ساتھ جو ہے آج کے دن دعا کی جا رہی ہے، جو ہم مسلسل دعا کر رہے ہیں رمضان میں، تو آج جو ہے بڑی معرفت کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ ایک سلسلہ جو ہے ہمارا چل رہا ہے، اور ہمارے اندر معرفت، روحانیت پیدا ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو پروردگار عالم جب تک خدا توفیق نہ دے، کوئی جو ہے گمراہ، کوئی بھٹکا ہوا ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، پر خدا جو ہے ہمیں نہیں چھوڑتا۔ پروردگار عالم گمراہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اور ہم اور آپ جس در سے وابستہ ہیں وہ در آل محمد ہے، محمد و آل محمد کا در ہے، جہاں پر ہدایت ملتی ہے، جہاں پر معجزات ہوتے ہیں، اور جہاں پر جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، جب وہ اس در پر آ جاتا ہے تو اس کو ضرور وہ درجہ عطا ہوتا ہے معرفت کے ساتھ، اگر کوئی جو ہے دعا کرے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ دعائے عرفہ میں امام حسین کے جملے بہت یاد آتے ہیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کرواتے ہوئے اس طرح ہم کرتے ہیں امام حسین کے، کہتے ہیں کہ ہم مخصوص ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ عمل کرنے والوں کو ہم پریکٹیکل کر کے جب دکھاتے ہیں تو پروردگار جزا دیتا ہے۔ پھر کہا کہ قناعت کرنے والوں کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، یعنی کہ تضرع اور گریہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں، یعنی کہ کتنی بڑی معرفت کی بات ہے، کتنی بہت بڑی معرفت کے جملے ہیں اگر غور کیا جائے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ کر رہا ہو، مگر پروردگار عالم اس کو اس کی جزا عطا کرتا ہے، اس کی عمل کی جزا عطا کرتا ہے۔ عمل جب ہم پریکٹیکل کوئی کام کرتے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، یا پھر ہم دعا مانگتے ہوئے گریہ کرتے ہیں، یا خشوع و خضوع کے ساتھ ہم معرفت کے ساتھ اس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عمل کی جزا جو ہے وہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی درجات ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کہا جو قناعت کر لیتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، معرفت والے جملے ہیں کہ جو قناعت کر لیتا ہے خدا اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جو گریہ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے،
روتا ہے، خدا کی بارگاہ میں روتا ہے، تو پروردگار عالم اس پر رحم کرتا ہے۔ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے پروردگار عالم، رحمت بھی کرتا ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہمارے جو ہے گناہوں سے ہمیں درگزر کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم دوسروں کے گناہوں کو نہیں معاف کرتے جب تک ہمارا دل مطمئن نہ ہو۔ ہم کسی کی چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کے زندگی بھر جو ہے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اپنے حساب سے جو ہے اس پر اپنے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ پروردگار عالم ایسا ہے کہ جو کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، لیکن وہ خلوص دل کے ساتھ خدا سے توبہ کرے، درود پڑھے، استغفار کرے، اور اپنے لیے نیکی کی ہدایت کی، گناہوں سے توبہ کرے، تو پروردگار عالم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہم جو ہے ہر ایک کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، جبکہ ہم جو ہے کیونکہ جبکہ اگر ہم دوسروں کے لیے فوراً جو ہے حکم صادر کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نے فلاں عمل کیا تو یہ جہنمی ہے، فلاں عمل کیا تو یہ جنتی ہے، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم فیصلہ نہیں کر لیتے، ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، جبکہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس اس پہ جا رہے ہیں، ہمیں صرف اپنے اعمال، اگر جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں ہم اس کو بھی جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ اس کے گناہ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور ہمارے جو عمل ہوتے ہیں نیک وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جتنا معصومین کے اور خدا کے کلام میں غور و فکر کریں، خدا حکمت کے دروازے کھولتا ہے، جیسے کہ آج کی دعا ہے بڑی معرفت کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر گریہ کرنے والے پر خدا رحم کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون کس لمحے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے گریہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی توبہ پروردگار قبول کر لے، اور وہ گناہوں سے پاک اور طاہر ہو جائے۔ ہم کسی کے کردار کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اور حقیقتاً جو خدا کی بارگاہ میں تضرع اور گریہ کرتا ہے، خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر دعا کی بات کی جائے نا، تو دعا کی جو ایک کنڈیشن، ہم صرف ایک لفظوں کے ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم دعا کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں، دعا جو ہے لسٹ آف حاجات کو رکھنا نہیں ہے، دعا اپنی ضروریات کو خدا کے سامنے بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی کلیئرٹی ہوتی ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ صرف وہی خدا ہے جو دے سکتا ہے۔ اس بات کو دل سے قبول کر لینا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو میرے سوال کا جواب دینے والا ہو، جو میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص تھا، نابینا تھا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا رہتا تھا کہ پروردگار عالم مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ یہاں تک کہ ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، جو کہ ہر سال جو ہے وہاں سالہ سال اسے دیکھ رہا تھا کہ اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں مسلسل خدا سے دعا کرتا ہے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ یقیناً دل سے خدا کو نہیں پکارتا، اس ایمان سے کہ خدا جو ہے اس کو آنکھیں دے دے، بس ایک زبان کی حرکت ہے اور رٹا رٹایا جملہ ہے جو کہتا رہتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ جو ہے ایک بار اس کے پاس گیا، کہنے لگا اے فقیر تو کتنے سال سے دعا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا یہی دعا کر رہا ہوں، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، لیکن خدا آنکھیں نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تیرے پاس آنکھیں ہوں، اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی اور تیرے پاس آنکھیں نہ ہوئیں تو میں تجھے یقیناً، خدا تو تجھے آنکھیں نہیں دے گا لیکن میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو زندگی اور موت کا مسئلہ لگا اسے، تو اب اس نے خدا سے دعا کی کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر میرا جو ہے علاج نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا کہ اب تو واقعی زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو اس نے اللہ کے سامنے، وہ خدا کے سامنے، پروردگار عالم کے سامنے ایسا گڑ گڑایا کہ صرف جو ہے آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ پسینہ بھی اس کا نکلا، اور خدا سے کہنے لگا کہ پروردگار اب تو ہی ہے، تو آنکھیں مجھے دے ہی دے، اب مجھے واقعی آنکھوں کی ضرورت ہے، تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے دے سکتا ہے۔ حقیقتاً دل و جان سے خدا کے سامنے اس یقین کے ساتھ کہ اب اس کے سوا کوئی آنکھیں نہیں دے سکتا، تو لہٰذا اس کی بینائی بھی واپس آئی اور وہ
جو ہے آنکھیں اس کی آنکھیں اس کو مل گئیں۔ تو دعا ایک عمل نہیں ہے، بلکہ دعا ایک کیفیت ہے جس میں اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھ کر انسان اپنی حاجت کو رکھتا ہے۔ اسی لیے جو ہے آداب دعا میں سب سے پہلا جو ہے خدا کی حمد ہے کہ پروردگار عالم کی حمد کریں، اللہ کی، اور اللہ کی حمد پروردگار عالم کی کس طرح کریں؟ الحمدللہ، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں تو وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دے چکا ہے اس کی جو ہے حمد کی جائے، اور اس پر جو ہے اللہ کی تعریف کریں کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے زندگی دی، تو نے ہمیں ایمان دیا، تو نے ہمیں لباس دیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے راہ ہدایت عطا کی، ولایت امیر المومنین دی، آنکھ دی، عقل دی کہ ہم سوچ سکیں، تیرا شکر ہے، جیسے کہ تو دیتا آیا ویسے ہی تو دیتا رہے۔ تو جب آداب جان لیتے ہیں تو پھر خود اس خدا کی حمد اور نعمتیں جو عطا کر چکا ہے، یقیناً جانتے ہوئے خدا کی نعمتوں کو اگر یاد کریں، وہ وعدہ کرتا ہے پروردگار عالم کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، تو جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے امام سجاد جو ہے مولا جو ہے اپنی دعاؤں میں تعلیم فرماتے ہیں، صحیفہ کاملہ میں فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے آداب ہمیں کس نے سکھائے؟ امام سجاد نے۔ مولا کہتے ہیں صحیفہ کاملہ میں کہ پروردگار عالم میرے ایمان کو کامل ترین کر دے، ایمان جو ہے میرا، ایمان اور ایمان جو ہے میرا کامل ترین ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم جب ہمارا ایمان، ہم معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کی دعا کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم دعا کر رہے ہیں تو پروردگار عالم جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جو ہے شب قدر کو حاصل کر سکیں، تو اور جو ہے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دے کہ ہم جو ہے کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنی عبادتوں میں ہمیں پروردگار عالم معرفت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمارے تمام جائز سری حاجات پہ قبولیت کی مہر لگے، ہمیں سچے نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عبادتیں کرنے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔